بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مانگ اللہ سے چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، آج 10واں روزہ کا آغاز ہو جانا ہے، تو میں نے اس سے قبل ہی یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ لیں اور دیکھ کے آپ لوگ عبادت کر سکیں۔ تو یہ 10واں روزہ جو ہے اس کی عبادات کی ویڈیو ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس کو پسند کر رہے ہوں گے۔ کچھ لوگوں نے کمنٹس میں لکھا ہے کہ وہ میری اس کاوش کو کافی حد تک پسند کر رہے ہیں اور اس میں سے دیکھ لیتے ہیں میری ویڈیو، اور جو پڑھنے کو میں بتاتی ہوں وہ پڑھ بھی لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ 10واں روزہ بھی ہو گیا ہے، مطلب شروع ہو چکا ہے، اور اس کی عبادات جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ بعد نماز فجر آپ نے پنجم کلمہ استغفار جو ہے اس کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ پنجم کلمہ استغفار کے بارے میں پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو تو کلمے یاد ہوتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اسکرین پہ بھی یہ کلمہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو دیکھیں، اگر آپ کو اس طرح سے پڑھنا مشکل لگے تو پنسورہ شریف میں آپ اس کلمہ کو دیکھ لیں اور وہاں سے دیکھ کر 70 بار پڑھ لیں۔ تو اس کے بعد ظہر کی نماز کا ٹائم ہوگا۔ ظہر کی نماز کے بعد 70 بار آپ نے دعائے کرب و پریشانی ہے، اس کا نام دعا کا ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اللہ اللہ ربی لا اشریک بہ شیئا، یہ آپ نے 71 ٹائمز پڑھنی ہے یہ دعا۔ اب میں آپ سے یہ کہوں گی کہ پلیز آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور ساتھ میں آپ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ مائی ڈیئر، اب نا عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو عصر کی نماز کے بعد آپ جو مرضی عبادات کریں، لیکن دعائے جمیلہ کو 3 بار پڑھ لیجئے۔ اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، لیکن منصورہ میں سے دیکھ کے آپ لوگ دعائے جمیلہ کو عصر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھ لیجئے۔ اور اس کے بعد مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ روزہ افطار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگیں، اور اس کے بعد آپ نے نماز مغرب کے بعد دعائے نجات جو ہے اس کو 40 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ دعا بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی۔ مائی ڈیئر، اس کے بعد عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو عشاء کی نماز کے بعد آپ سورہ یاسین جو قرآن پاک کا دل ہے اور جس کو پڑھنے سے ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ساری حاجات قبول ہوتی ہیں، پوری ہوتی ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ اگر سورۃ یاسین بھوکا پڑے گا تو اللہ اس کو کھانا دے گا، جو بے لباس پڑے گا تو اللہ اس کو لباس دے گا، اور جس کو جو بھی حاجت ہوگی اس کے لیے وہ سورہ یاسین پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی وہ حاجت پوری ہوگی۔ مرنے والوں کے پاس بھی یہ سورۃ یاسین ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ان کے لیے اتنے فرشتے ان کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ جنازے میں بھی ان کے شریک ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اس دنیا سے جانا تو سب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آئندہ زندگی میں، ابدی زندگی میں آسانیاں فرمائے۔ سورہ یاسین زندہ لوگوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، اور جو لوگ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں یا فوت ہو چکے ہیں ان کو آپ اصالہ ثواب کریں تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد سورہ یاسین کو 1 بار پڑھ لینا ہے، اور ساتھ میں آپ جو دل چاہے آپ کا عبادات کریں۔ بے شک آپ پوری رات جاگ کے عبادات کریں، اللہ تسبیحات پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ماہ رمضان میں ہر عمل کا، ہر نیک عمل کا۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔